بالکل شارٹ کٹ کلپ دیکھیں نماز کو کیسے پڑھتے ہیں، اس بچے کو دیکھتے جائیں، بس اسی طرح آپ نے شروع کرنی۔ تکبیر تحریمہ نیت کے بعد کیسے، ہاتھوں کی حالت بھی دیکھ لیں، ساری کیفیت دیکھ لیں، پھر اس کے بعد ہاتھ کیسے باندھنے ہیں۔ بعض لوگ یہاں خطا کرتے ہیں، ہاتھ جیسے ہی اللہ اکبر کہا تو نیچے چھوڑ دیتے ہیں، آپ بھی وہ حالت کریں نا، نیچے چھوڑ دیتے ہیں، یہ دیکھیں پھر باندھتے ہیں، یہ خلاف سنت ہے۔ ہاتھ باندھنے کا طریقہ دیکھ لیں، ناف کے نیچے الٹا ہاتھ نیچے سیدھا، اس کے اوپر کلائی کے اوپر آپ کا ہاتھ ہو، سیدھا ہاتھ الٹے ہاتھ کی کلائی پر، چھوٹی انگل اور انگوٹھا جو ہے اس سے ہلکا بنا، یہ اغل بغل میں ہو کلائی کے، باقی تینوں انگل جو ہیں اس طرح اس کے اوپر آ جائیں۔ اب آپ نے جو بھی اس حالت میں پڑھنا ہوتا ہے وہ سارا پڑھیں گے، اس کے بعد رکوع کریں گے۔ رکوع میں کیسے جانا ہے، کس حالت میں جانا ہے، سر اور پشت بالکل سیدھی ہونی چاہیے جیسے اس بچے کو آپ دیکھ رہے ہیں، اور اپنے گھٹنوں کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ مضبوطی سے پکڑ لینا ہے، اور آپ کی نگاہ جو ہے قدموں کے درمیان میں رہنی چاہیے۔ اس کے بعد آپ سمع اللہ لمن حمدہ، یہ حالت ہونی چاہیے۔ اب سجدے میں جانے والی حالت پہ غور کریں، سب سے پہلے گھٹنوں کو پکڑنا ہے، جائیں بالکل سیم جس طرح یہ بچہ جا رہا ہے اسی طرح آپ نے رکوع سجدے کی حالت میں جانا۔ اس حالت میں دیکھ لیں پیٹ سے رانے جدا ہوں اور زمین سے بازو آپ کے اٹھے ہوئے ہونے چاہیے۔ آپ کا بازو پہلوں کے ساتھ لگا ہوا نہیں ہونا چاہیے، مرد کے لیے طریقہ ہے۔ ہاں اگر باجماعت پڑھ رہے ہیں ضرورت ہو تو اپنے بازو کو ساتھ ملا سکتے ہیں۔ اس حالت میں سجدے کی حالت پہ ذرا پاؤں کی انگلیوں پہ غور کیا جائے، دیکھیے گا کس طرح پاؤں کی انگلیاں رکھنی ہیں۔ حالت میں جو خطا کی جاتی ہے بہت بڑی خطا ہے، انگلیاں لوگ پاؤں کی صحیح معنوں میں نہیں لگے، 10 انگلیوں کے پیٹ زمین پہ یوں لگے ہوں کہ قبلہ رخ انگلیاں پھر جائیں، جس طرح آپ اس بچے کو دیکھ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، جلسہ کی حالت ہے، ایک سجدے کے بعد دوسرے سجدے کے پہلے درمیان جو بیٹھتے ہیں اس کو جلسہ کی حالت کہتے ہیں۔ یہ حالت ہونی چاہیے، اور ہر عضو جو ہے ہر جوڑ اپنی جگہ پہنچ جانا چاہیے۔ کم از کم یہاں اتنی دیر بیٹھیں سبحان اللہ ایک مرتبہ کہنے کی مقدار بندہ بیٹھ لے، اس کے بعد پھر دوسرا سجدہ ہوتا ہے۔ دوسرا سجدہ کرنے کے بعد آپ نے دوسری رکعت کے لیے کیسے کھڑا ہونا ہوتا ہے، سجدے کے بعد اس طالب علم کو دیکھیں یہ کس طرح کھڑا ہوتا ہے۔ ہاں جی کھڑے ہوں، یہ ذرا غور کریں، گھٹنوں کو پکڑا، پاؤں کے پنجوں کے بل کھڑا ہوا، پھر اسی حالت میں ہاتھ باندھ لینا۔ اب یہاں پہ لوگ کیا کرتے ہیں، ذرا وہ چیز دکھائیے گا، زمین کے آسرا لے کے کھڑے ہونے والی بات، وہ زمین کے ساتھ، یہ دیکھیں دوبارہ دکھائیں تاکہ اچھے طریقے پتہ چلے۔ یوں اٹھتے ہیں، یہ خلاف سنت ہے، لیکن اس کے لیے جو اپنے گھٹنوں کو پکڑ کے کھڑا ہو سکتا ہو اس کے لیے خلاف سنت۔ ایک بندے کا وزن زیادہ ہے، مریض ہے، بزرگ ہے، کمزور ہے، تو وہ جس طرح بھی کھڑا ہو سکتا ہے کھڑا ہو جائے، اس کے لیے بالکل ٹھیک ہوگا۔ اب آپ تشہد کی حالت میں کیسے بیٹھیں گے ذرا غور کریں، انگلیوں کو دیکھیں، بالکل اپنی حالت پہ قبلہ رخ ہے، ہاتھ کی انگلیوں کو غور کریں، اور گھٹنوں کے اوپر انگلیوں کے سرے ہیں۔ بعض لوگ اگلی حالت دکھائیں، یہ کر لیتے ہیں، یہ بھی خلاف سنت۔ مرد جو ہیں وہ رانوں کے درمیان ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوتے ہیں، یہ بھی خلاف سنت ہے، مردوں کے لیے بات ہو رہی ہے۔ اب اس میں پاؤں کس طرح بچھانا ہے وہ ذرا دکھائیں۔ تشہد کی حالت میں سیدھا پاؤں آپ کھڑا رکھیں گے، سیدھا پاؤں، اس کی انگلیوں کا رخ پیٹ زمین پہ لگاؤ، قبلہ رخ ہوگا، الٹے کو بچھا کے اس کے اوپر آپ نے بیٹھنا ہے جس طرح یہ طالب علم آپ کو نظر آ رہا ہے۔ سلام کی کیفیت دکھائیں، جب سارا کچھ کمپلیٹ ہو جائے اب آپ نے سلام پھیرنا ہے، دائیں جانب السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہوئے صرف اپنے کندھے کو دیکھنا ہے۔ بعض لوگ وہ سارے خصوصاً جب جماعت میں ہوتے ہیں تو ساری دائیں جانب جتنی جماعت ہے سب کو دیکھتے ہیں، الٹی جانب بھی سب کو، یہ خلاف سنت طریقہ ہے۔ تشہد میں انگل اٹھانے کا طریقہ بھی دکھا دیں، یہ دیکھیں ہلکا کس طرح بنایا ہوا ہے، چھوٹی انگل اور اس کے ساتھ والی ہتھیلی کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، اور درمیان والی انگوٹھے سے ہلکا بنایا، اور انگل کو یوں کھڑا کرنا ہے، اشہد اللہ پہ کھڑا کرنا ہے،
اشہد اللہ الہ الا اللہ پہ اس کو اپنی جگہ پہ پھر ہاتھ بالکل سیم اپنی حالت پہ چلا جائے گا. اب اس میں خطا کیا ہوتی ہے؟ انگل اٹھاتے ہیں تو اس کو یوں حرکت دیتے رہتے ہیں. یہ خلاف سنت طریقہ ہے. اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.